الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فی کتابہ الواسطیہ بل ہم الوسط بین فرق الامہ کما ان الامۃ هي الوسط في الأمم. محترم سامعین و متابعین و مشاہدین، کئی دن کی غیر حاضری کے بعد عقیدہ واسطیہ کے درس کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے. میں نے کتاب کی ایک چھوٹی سی عبارت آپ کے سامنے ابھی پیش کی ہے اور اسی کی آج کے درس میں تشریح کی جائے گی، جبکہ اساسی موضوع قدر تفصیل کے ساتھ یہ ہے کہ اہل السنہ والجماعہ یہ فرقہ ناجیہ، یہ طائفہ منصورہ، یہ جماعت تو اہل الحدیث، یہ گروہ سلفی، یہ امت کے اندر اسلام کی طرف منتسب تمام فرقوں کے درمیان وسطیت والے ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اسی کو اپنی کتاب میں بیان کرنا یوں شروع کیا کہ جب فصل فی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے فارغ ہوئے، یعنی ان احادیث کا ذکر کیا وسلم نے اللہ جل وعلا کی صفات کا بیان کیا ہے، تو اس کی آخری عبارت میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، جس کو بطور درس آپ کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے. آخری عبارت میں عربی پڑھ رہا ہوں کہ وَإِنَّ الْفِرْقَةَ النَّاجِيَةَ سُنَّةٌ وَذَلِكَ أي بمثابات من الأحاديث كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ومن غير تكييف ولا تعطيل. اسی پر یوں استدراک کر رہے ہیں کہ بل هم الوسط فی فرق الامہ. آج کے درس کے بعد وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ اہل السنہ والجماعہ کتاب اللہ سے ثابت صفات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت صفات پر ایمان بغیر تحریف و تعطیل
اور بغیر تکیف و تمثیل کے ایمان رکھتے ہیں، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ یہ اہل السنہ والجماعہ، یہ فرقہ ناجیہ، یہ امت کے، ترجمہ کر رہا ہوں آج کی عبارت کا، کہ یہ امت کے تمامی فرقوں میں وسطیت والے ہیں، اچھے ہیں، افضل ہیں، بہتر ہیں، جیسا کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تمام امتیں جو پہلے گزر چکی ہیں، تمام یہ امتوں میں وسطیت اور اعتدال والے ہیں، یعنی اچھے ہیں، بہتر ہیں۔ فعلی کل حال شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ عقیدے کی اس عظیم کتاب میں اہل السنہ والجماعہ کی وسطیت کو مختلف مسائل عقیدہ میں، مختلف امور اعتقادیہ میں اور اس کے متعدد ابواب میں ان کی وسطیت کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اور وسطیت کی اس بحث کا آغاز کیوں کیا کہ یہ اہل سنہ فرق الامہ میں وسط ہیں، جیسے کہ خود یہ امت محمدیہ تمام سابقہ امتوں کے اندر وسط ہے۔ اور خود یہ بات یاد رہے کہ پہلا نقطہ جو ہمارے سامنے اس عبارت سے آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے، اور یہ ہمارا یہ اعتقاد ہے جو کتاب و سنت کے نصوص سے ماخوذ ہے، کہ یوں تو اللہ تعالی ہی جانتا ہے کہ کتنے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، لیکن جن کے نام ہیں ان کی امتیں رہی، بعض کے نام مشہور رہے ہیں، اور زمانی قرب کے اعتبار سے نصارہ، اس سے پہلے یہود، یہ تو مشہور امتیں گزری ہیں، اور اس سے سابق ازمان و اوقات میں اللہ تعالی نے متعدد انبیاء و رسول کو مبعوث فرمایا ان کے قوموں کی طرف جو ان کی امتیں رہی ہیں۔ تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام امتوں میں وسط ہیں، اور اس وسطیت کی دلیل قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت کریمہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور ایسے ہی ہم نے تم کو، خطاب خاتم النبیین کی امت کو، کہ تم کو امت وسط بنایا ہے تاکہ تم انسانوں پر گواہ رہو، اور خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر گواہ رہیں۔ تو یہ دلیل ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یہ امت وسط ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ وسط کا معنی کیا ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے واو سین تو کا جو یہ لفظ وسط بار بار ہم ادا کر رہے ہیں، قرآن کے اندر یہی لفظ آیا امت وسطا، تو وسط کا معنی کیا ہے؟ تمام مستند مفسرین اہل السنہ والجماعہ کے علماء تفسیر نے ترجمہ خود اس آیت کریمہ میں کہ خیارن عدولا، اور اس طرح سے وسطیت کا معنی بہتری کا ہے، اچھائی کا ہے، افضلیت کا ہے، عدالت کا ہے، کہ جہاں فسق اور خوارم مروت اور جو بھی ثقافت و عدالت کے خلاف امور ہوتے ہیں وہ نہ پائے جائیں، اور ان میں بہتری ہو، خیریت ہو، افضلیت ہو، ایمانی، اعتقادی، عملی، اخلاقی، اور یوں کتاب و سنت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی جو ایمانی اور دینی زندگی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ہی امت وسط ہے۔ اور یہ معنی بیان کرتے ہوئے میں اس بات کو مزید واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جب ہم وسطیت اور اعتدال بولتے ہیں تو ہماری اردو تعبیر کے اعتبار سے مجرد یہ معنی نہ لیا جائے کہ کسی چیز کا ایک حصہ پھر دوسرا حصہ تو درمیان والے کو وسط کہا جاتا ہے، یہ بھی ہے معنی، لیکن اصل یہ ہے کہ اس کے اندر جب حقانیت ہو، صداقت ہو، عدالت ہو، خیریت ہو، افضلیت ہو، تب اس کو وسطیت کہا جائے گا۔ یعنی مجرد خالی یہ ہونا کہ، اور یہ بھی سمجھ لینا کہ ہر چیز میں درمیانی کو وسطیت بولا جائے گا۔ وسطیت میں اصل حقانیت اور صداقت اور دینی، ایمانی، اخلاقی، عملی، سلوکی بہتری کا معنی ہمیشہ لینا چاہیے۔ لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی چیز کے دو طرف ہوتے ہیں، ایک کو حد درجہ غلو و مغالات کا نام دیا جاتا ہے، اور ایک کا جفا و تقصیر کا نام دیا جاتا ہے، ایک کا افراط نام دیا جاتا ہے، ایک پہلو اس میں ہوتا ہے تفریط کا، یعنی کسی چیز میں حد سے گزرنا یا اسی چیز میں حد درجہ پستی اختیار کرنا۔ تو پھر ایک اس کا درمیانی بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ نہ غلو و اطراء ہو، نہ جفا و تقصیر ہو، نہ افراط ہو اور نہ تفریط ہو۔ لیکن یہ ہر چیز میں نہیں معتبر ہوتا ہے، نہ وہ معنی ہے۔ مسئلہ معنی یہ ہے کہ اعتقادات کے باب میں ایک شے کے بارے میں ہم کو عقیدہ رکھنا ہے جو کتاب اللہ و سنت رسول اللہ سے ثابت ہے، قطع نظر کہ اس میں دوسرے جو ہے افراط یا تفریط یا اس کے علاوہ ناحق اعتقاد رکھتے ہیں، تو جب تک ایک بندے مومن، جب تک ایک مسلم مرد کتاب و سنت سے ماخوذ عقیدے پر قائم و ثابت و گامزن ہے، تو یہ کہا جائے گا کہ اس مسئلے میں وہ وسطیت و اعتدال پر گامزن ہے۔ اس قدر تشریح کے بعد مزید ایک بات یہ کہنا چاہتے ہیں کہ امت محمد کی وسطیت بین الامم کی بعض مثالیں دے کر کے واضح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مثلا اللہ جل وعلا کے متعلق یہ اعتقادات میں سے یہ
مسئلہ یہود کے یہاں رہا. بات اجمالی کی جا رہی ہے کہ یہود نے اللہ رب العزت کو نقائص سے متصف کیا. اللہ جل وعلا کی شان میں انہوں نے ایسے ایسے اعتقادات و نظریات اپنائے کہ جو اللہ جل وعلا کی عظمت، اس کے جلال، اس کی کبریائی کے بالکل نازیبا اور شاعر شان نہ تھے. مثلا یہودیوں کا یہ کہنا کہ اللہ جل وعلا کے ہاتھ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، یا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے، اللہ تعالیٰ کو تکان آتی ہے، بہت ساری باتیں ہیں. اس کے مقابل میں اللہ جل وعلا کے سلسلے میں نصارہ نے کچھ یوں غلو کیا کہ بعض مخلوقات اور ناقص مخلوقات، فقیر مخلوقات میں سے بعض کو اتنا بڑھایا اور اتنا ان کی شان میں غلو اور اتنا و افراط سے کام لیا کہ ان کو مرتبہ الوہیت پر فائز کر دیا. جیسا کہ خود عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ یا ابن اللہ یا ثالث و ثلاثہ قرار دے ڈالا. تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے اس حد درجہ غلط باطل اعتقادات و نظریات کے درمیان اہل سنہ والجماعہ کا اور اس امت کا یہ اعتقاد اصلا یہ رہا ہے کہ اللہ جل وعلا کو ان صفات ہی سے متصف کیا جائے جو اس کی عظمت و کبریائی کے شایان شان ہے. لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر کی روشنی میں. اسی طرح سے اگر ہم حق کے انبیاء میں گفتگو کریں تو یہودیوں نے انبیاء کی شان میں گستاخیاں کی ہیں، ان کو قتل تک کیا ہے، ان کو برے آداب و القاب سے یاد کیا ہے. مثلا خود عیسیٰ ابن مریم کی شان میں انہوں نے حد درجہ سوء ادب اور گستاخی کا ارتکاب کیا، ان کی تکذیب کی، ان کی ماں کو بہتان لگایا اور اس طرح سے ان پر ایمان نہ لائے بلکہ ان کا کفر کیا اور اپنے تئیں ان کو صلیب پہ چڑھایا، جبکہ یہ بات غلط ہے لیکن ان کا دعویٰ یہی ہے. تو اس کے برعکس نصارہ نے خود عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان میں جیسا کہ بھی اشارہ کیا گیا کہ اتنا غلو کیا اور اس قدر اتنا کیا کہ آپ کو الہی ہی بنا ڈالا، جبکہ یہ امت انبیاء کے تعلق سے تمام انبیاء و رسول پر ایمان رکھتے ہیں ویسے جیسے کہ ایمان رکھنے کا حق ہے. اگر خود عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بابت اس امت کا عقیدہ دیکھا جائے تو وہ یہی ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بندے، اس کے رسول، اس کے کلمہ جس کو مریم کی طرف القاء کیا اور اس کی جانب سے روح ہے، اور یوں یہ ہے بہترین نظریہ اور عقیدہ کی حامل یہ امت ہے اپنے اصل کے اعتبار سے. اور یہ ان کی وسطیت یہود و نصارہ کے درمیان ہے کہ یہ دونوں امتیں یہ ضلالت کا شکار ہوئی، لیکن ہدایت کی توفیق اللہ تعالی نے امت محمد کو دی کہ جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں وہ اعتقاد رکھتے ہیں جو اللہ جل وعلا کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمودات کی روشنی میں درست اور صحیح ہے. اور بھی بہت سارے نظیریں اور بہت ساری مثالیں کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امت محمد
بقیہ تمام امتوں کے درمیان وسط ہیں، وسطیت و اعتدال رکھنے والے ہیں۔ مثلا اگر ہم عبادت اور اس سے متعلقہ امور کی بات کریں، مثلا طہارت کے سلسلے میں حد درجہ متشدد، یہاں تک کہ یہ آتا ہے کہ اگر کپڑے میں نجاست لگ جائے تو وہ کپڑے کو یہ نہیں کہ پانی سے اس کو پاک کر دیا جائے، نہیں، بلکہ اس کو کاٹ کے جدا کر دیتے تھے، الگ کر دیتے تھے۔ تو یہ تشدد اور تطرف اور حد درجہ غلو آمیزی اور حد سے بڑھنے والی بات تھی۔ تو اس کے مقابل میں اگر نصارہ کے یہاں دیکھا جائے تو ان کے یہاں طہارت کے مسائل میں مثلا حد درجہ ڈھیل، حد درجہ تساہل، بلکہ وہ نجاستوں کے ساتھ عبادت کو افضل سمجھتے تھے۔ یوں بولتا کہ فلاں راہب ہے کہ جس نے اتنے برسوں سے غسل تک نہیں کیا ہے، طہارت نہیں حاصل کیا، پانی کا استعمال نہیں کیا، وہ حافظہ۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس باب میں امت محمد وسطیت والے ہیں کہ ان کے ہاں طہارت اس کے اپنے اصول ہیں، اس کے اپنے مسائل ہیں، اور پانی کے ذریعہ نجاستوں کے ازالے کی بات ان کے یہاں ہے جس پر وہ عمل پیرا ہیں، اور ان کے یہاں اس سلسلے میں کوئی سختی یوں نہیں ہے کہ نجاست لگے ہوئے کپڑے مثلا کہ اس جگہ کو کاٹ کر کے پھینکنا ضروری ہے۔ تو یہ بھی نہیں ہے کہ نظافت اور طہارت کو بڑی اہمیت اس امت کے یہاں ہے، اور الطہور شطر الایمان کہا گیا ہے، اور نجاست کے ازالے کی بہترین فطری شرعی صورتیں بتائی گئی ہیں۔ اور اسی طرح سے باب قصاص ایک مثال میں دے دوں۔ قصاص میں مسئلہ یہ تھا کہ یہود کے ہاں قصاص ہی صرف واجب تھا، نصارہ کے یہاں معافی، تسامح، درگزری یہ واجب تھی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے کہ امت محمد کے یہاں قصاص واجب ہے، مگر اس بات کو بھی اللہ تعالیٰ نے مشروع کیا اس امت کے لیے کہ اگر کوئی چاہے تو خوب بہا لے کر کے اور بدلہ خون کا مثلا خون سے نہ لے، دیت قبول کر لے۔ تو دونوں چیزوں اور دونوں صورتیں ان کے یہاں ہیں، اور اس اعتبار سے ان کے یہاں اس مسئلے میں وسطیت پائی جاتی ہے۔ کے درس کو میں اتنے ہی نقطے تک محدود کہ امت محمد تمامی امم کے درمیان وسطیت و اعتدال والی امت ہے، کہ اس کے اندر تمام تر ابواب شریعہ میں بہتری، خیریت، افضلیت اور ہر طرح کا حسن اور جمال ہے، صداقت بھی ہے، اور اسی میں حقانیت بھی ہے، اور اسی کے اندر افضلیت ہے۔ تو ایسے ہی یہ بات یاد رہے کہ چونکہ یہ امت محمد فرقوں میں بٹی، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی تھی، تو ان تمام فرقوں میں وہ فرقہ ناجیہ جس کے اور بھی وصفی لقبی نام ہیں، اہل السنہ والجماعہ، طائفہ منصورہ، اہل الحدیث، اہل الاثر، یہ ہے فرقہ تمامی امت کے فرقوں میں وسطیت و اعتدال والا فرقہ ہے۔ اور اسی کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ اب مثالیں دے کر کے ابواب اعتقادیہ کی اس وسطیت اہل السنہ والجماعہ کو واضح کر رہے ہیں، جیسے کہ آگے یوں عبارت ہے مثلا کہ دیکھیے
صفات اللہ کے باب میں جہمیہ معطلہ، نفات صفات، مجسمہ، ممثلہ کے درمیان اہل سنت والجماعت وسطیت پر ہے۔ فلاں باب میں کہ فلاں کا طریق اور منہج، نظریہ، قول، رائے یہ ہے، اور اہل سنت والجماعت کا اعتقاد و ایمان اور ان کا منہج یہ ہے۔ اور یہی درس کل ہوگا کہ متعدد ابواب اعتقادات میں اہل سنت والجماعت کی وسطیت بیان کی جائے گی، اور یہ بتایا جائے گا کہ فلاں فرقہ یہ عقیدہ رکھتا ہے، فلاں فرقہ اسی مسئلے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے، اور دونوں باطل ہیں، اور حق کی توفیق اللہ تعالی نے اہل السنہ کو دی، اور یوں اہل السنہ ان فلاں فرقوں میں وسط ہیں۔ هذا وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔